بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے۔ میں بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل میں یورولوجسٹ، ریپروڈکٹیو اینڈ سیکشول ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ پریکٹس کرتا ہوں۔ آج کے میرے لیکچر کا موضوع ہے انفرٹیلیٹی۔ انفرٹیلیٹی دو قسم کی ہوتی ہے، جس کو بانجھپن کہا جاتا ہے۔ میل انفرٹیلیٹی ہوتی ہے یا فیمیل انفرٹیلیٹی۔ فیمیل انفرٹیلیٹی زنانہ امراض کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کو گائنیکالوجسٹ ڈیل کرتے ہیں، جبکہ میل انفرٹیلیٹی جو ہوتی ہے مردانہ بانجھپن، اس کو یورولوجسٹ، ریپروڈکٹیو اینڈ سیکشول ہیلتھ ایکسپرٹ کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں۔ اب میل انفرٹیلیٹی یا مردانہ بانجھپن یا نامردی کیا ہے، اس کی آج ہم ڈیفینیشنز کو دیکھیں گے، علامات اور وجوہات، اور اس کے علاج کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اب میل انفرٹیلیٹی کیا ہے؟ جب کوئی مرد 2 سال تک ان پروٹیکٹڈ سیکس کرنے کے باوجود اپنی فیمیل کو، اپنی وائف کو پریگننٹ نہ کر سکے، اس کو مردانہ بانجھپن یا میل انفرٹیلیٹی کہا جاتا ہے۔ یہ مردانہ بانجھپن عموماً سیمن کوالٹی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ جو سیمن ہے یا منی ہے، اس کی کوالٹی اور اس کے اندر جرثومی کی کمی ہی مین وجہ ہے۔ اور یہ جو ٹیسٹ ہے، منی کا ٹیسٹ، یہ سنگل موسٹ ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو مردانہ بانجھپن کی وجہ سے پرابلم ہے یا زنانہ بانجھپن یا فیمیل انفرٹیلیٹی کی وجہ سے ہے۔ تو یہ سنگل موسٹ ٹیسٹ ابتدائی ٹیسٹ ہے جس سے ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، اور یہ جو میل انفرٹیلیٹی ہے یہ اہم ہیلتھ ایشو ہے۔ اور جتنے بھی ٹوٹل جوڑے ہیں جو کہ بانجھپن کے ہیں، ایپیڈیمیولوجی بتاتی ہے کہ اس میں 33% جو بانجھ جوڑے ہیں اس کی مین وجہ میل انفرٹیلیٹی ہے۔ اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور ان کی علامات کیا ہیں، کن علامات کی بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کپل ہے اس کی مین وجہ انفرٹیلیٹی یا بانجھپن کی مین وجہ وہ مردانہ بانجھپن ہوگا۔ تو اس کی علامات میں سب سے پہلی علامات جو ہم چیک کرتے ہیں وہ ہے اس کا سیکشول پرابلمز، یعنی سیکس کرتے ہوئے اگر ان کو کچھ پرابلمز ہیں کسی بھی ہسٹری کے دوران ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ انفرٹیلیٹی کی وجہ میل انفرٹیلیٹی ہے۔ تو ملاپ یا جماع کے مسائل میں سب سے پہلا جو وجہ ہے وہ ہے منی کا مشکل سے خارج ہونا، یا منی یا سیمن کا کم مقدار میں خارج ہونا۔ اسی طرح سیکس یا جماع کی خواہش ہی نہ ہونا، یا اریکٹائل ڈسفنکشن، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفس میں جماع کرنے کے لیے یا سیکس کرنے کے لیے مناسب تناؤ ہی نہیں ہوتا۔ اور دوسری اس کی وجہ ہے کوئی خصیوں میں یا ٹیسٹیز میں پرابلم ہو۔ مثال کے طور پر ٹیسٹیز میں یا خصیوں میں کوئی گلٹی ہو، ٹیومر ہو، یا اس میں پین یا کھچاؤ ہوتا ہو جس کی وجہ سے ان کو سیکس کرنے میں پرابلم ہوتا ہو، تو یہ ایک وجہ ہے۔ اور دوسرا، بچپن میں کچھ لوگوں کو کن پیڑے ہو جاتے ہیں جن کو ممپس بولتے ہیں، اور اس ممپس کی وجہ سے خصیے چھوٹے رہ جاتے ہیں، یا کبھی خصیوں کے اوپر، ٹیسٹیز کے اوپر چوٹ لگی ہو اور خون جم گیا ہو، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر ٹیسٹیز کے اندر خون کی نالیوں میں خون زیادہ دیر تک اسٹیسس کرتا ہے، رکا رہتا ہے، اور وہ خون کی نالیاں پھول جاتی ہیں جس کو ویریکوسیل ہم بولتے ہیں، وہ بھی ایک کاز ہے میل انفرٹیلیٹی کی۔ اسی طریقے سے اگر کسی میل کو بار بار ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن ہوتا ہے، یعنی سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، بار بار نزلہ زکام کھانسی ہوتی ہے، تو یہ بھی مین کاز ہے میل انفرٹیلیٹی فیکٹر کی۔ اور سونگھنے کی حس کا کم ہو جانا، یہ بھی ایک وجوہات ہیں اور علامات ہیں۔ اور ان وجوہات میں جو ہم سیمن چیک کرتے ہیں تو سیمن کی جو صحیح مقدار ہے اور مناسب کوالٹی نہیں ہوتی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ان میں پیدائشی نقائص ہیں، کنجینیٹل پرابلمز ہیں کہ پیدائشی طور کے اوپر ٹیسٹیز جو ہیں وہ صحیح طور پہ سیمن نہیں بنا رہے، یا کم مقدار میں بنا رہے ہیں، یا اس میں سپرمز نہیں بنا رہے۔ اسی طریقے سے دونوں خصیوں کا یا ایک خصیے کا اپنے سکروٹم میں، تھیلی میں موجود نہ ہونا، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ سیمن یا منی صحیح نہیں بنتی۔ شوگر یا بلڈ پریشر ہے، یا اس کی میڈیسن پیشنٹ لے رہا ہے، اس وجہ سے بھی بعض اوقات جو سیمن ہوتی ہے وہ صحیح کوالٹی میں نہیں بنتا۔ اور بار بار انفیکشن ہوتا ہے، یورینری ٹریک انفیکشن ہو، جیسے گنوریا ہے، سفلس ہے، سوزاک ہے، HIV ایڈز ہے، اس کے بار بار انفیکشن کی وجہ سے بھی سیمن صحیح کوالٹی میں نہیں بن سکتا، اور خصیوں پہ چوٹ لگ جائے یا ان میں خون جمع ہو جائے، تو یہ وجوہات ہیں۔ اور اسی طریقے سے سپرمیٹک کارڈ، جن کے ذریعے منی ٹریول کرتی ہوئی پینس کے ذریعے خارج ہوتی ہے، تو یہ سپرمیٹک کارڈ میں TB ہو جائے
جس کی وجہ سے یہ سپرمیٹک کارڈ یا واس ڈیفرنس بلاک ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات یہ ایک علامات وجہ ہے جس کی وجہ سے انفرٹیلیٹی، میل انفرٹیلیٹی کاز ہو سکتی ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج اس کا 2 طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، میڈیسن سے بھی اس کا علاج ہے، سرجری سے بھی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اب میڈیسن کا علاج، میڈیسن سے کن پیشنٹس کا علاج کیا جائے گا اور سرجری کا کن پیشنٹس کا کیا جائے گا، اس کا فیصلہ ایک مستند ڈاکٹر ہی کرنے کے بعد فیصلہ کرے گا، اور جیسی اس کی کاز ہوتی ہے اس سیمن کے نہ بننے کی یا میل انفرٹیلیٹی کی، اس کاز کے اکارڈنگلی ٹریٹمنٹ ہے۔ ادویات سے کن میل انفرٹیلیٹی فیکٹرز کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، تو ان میں ہے ہارمونز کی کمی ہو، جو جسم کے اندر FSH، LH، سیرم ٹیسٹوسٹیرون جو کہ ٹیسٹیز سے خارج ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون، اگر اس کے اندر کوئی اب نارمیلٹی آ رہی ہے اور جس وجہ سے یہ آ رہی ہے، تو ان ہارمونز کو ہم ٹھیک کرتے ہیں، ہارمونز کی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں۔ ان ہارمونز کے بیلنس ہونے کی وجہ سے سیمن کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی اور انفرٹیلیٹی کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں میں شوگر یا بلڈ پریشر کی وجہ سے نیوروپیتھی ہو جاتی ہے اور اریکٹائل ڈسفنکشن کی طرف چلا جاتا ہے، تو اکارڈنگ ٹو کاز ہم اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، جس سے میل انفرٹیلیٹی بہتر ہو جاتی ہے میڈیسن سے۔ کچھ ذہنی دباؤ کی وجہ سے، سٹریس کی وجہ سے، سائیکولوجیکل پرابلم کی وجہ سے ان کو میل انفرٹیلیٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام جو میں نے بتائے ہیں یہ وہ کازز ہیں جس کو ہم میڈیسن سے ٹریٹ کر سکتے ہیں، اور مردانہ بانجھ پن اس سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا ہے آپریشن یا سرجری سے۔ آپریشن سے کن پیشنٹس کو ٹھیک کیا جائے گا؟ یہ وہ لوگ ہیں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر خون کی نالیوں میں بلڈ سٹے کر رہا ہے زیادہ دیر اور نالیاں پھول گئی ہیں، جن کو ہم اپنی میڈیکل ٹرمنالوجی میں ویریکوسیل کہتے ہیں، ان کو آپریشن کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہائیڈروسیل ہو جائے، اس کا سرجری کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے۔ پہلے اگر کسی نے اپنے بچوں کے لیے نس بندی کرائی ہوئی ہے، ویزیکٹمی کرائی ہوئی ہے، تو اس کے ریورسل کے لیے بھی سرجری ضروری ہے۔ اب یہ سرجری کا فیصلہ یا میڈیسن کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ ایک مستند یورولوجسٹ، ریپروڈکٹیو اینڈ سیکشول ہیلتھ ایکسپرٹ کی بجائے آج کل جنرل فزیشین، گائنیکالوجسٹ، ماہر نفسیات، حکیم، پنساری، سنیاسی، یونانی، ہومیوپیتھ، مداری، حتیٰ کہ پیر تک بھی مردانہ بانجھ پن اور نامردی کا بغیر چیک اپ علاج کر رہے ہیں، اور تمام لوگ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، اور لوگوں کو اس کی اویئر نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان سے میڈیسن لینے پہ مجبور ہیں، اور یہ میڈیسن لینے کی وجہ سے ان کے پیسے کا بھی ضیاع ہوتا ہے، ان کی باڈی کے اوپر بھی اس کا سائیڈ ایفیکٹس پڑتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ایسے کپلز جن کو 2 سال ہو گئے ہیں اور وہ ان پروٹیکٹیو سیکس کر رہے ہیں اور ان کی اولاد نہیں ہو رہی، تو بہتر ہے کہ وہ ایک یورولوجسٹ، ریپروڈکٹیو اینڈ سیکشول ہیلتھ ایکسپرٹ کے پاس آئیں، اپنی ہسٹری ایگزامینیشن اور ٹیسٹ کے بعد فائنل ڈائگنوسس پہ پہنچیں، اور اس کے بعد اکارڈنگ ٹو کاز ان کی ٹریٹمنٹ کی جائے۔ الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت مور دین 100 کپلز ایسے ہیں، انفرٹائل کپلز، جن کو ہم نے میڈیسن سے اور صحیح علاج کی وجہ سے ان کے اندر آس امید پیدا ہو گئی ہے اور ان کے بچے ہو چکے ہیں، اور ہمارے پاس پورا ان کا ڈیٹا موجود ہے۔ تو میری اس ویڈیو کا مین مقصد یہ تھا کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ مین وجہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں اولاد نہیں ہوتی، اور اس میں پینک ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہر تیسرے چوتھے مہینے میں کوئی بندہ آ جائے کہ جی فوری طور پہ مجھے ٹریٹمنٹ دیں اور تاکہ پریگننسی ہو جائے۔ ایٹ لیسٹ 2 ایئرس ویٹ کرنا چاہیے، بکس بتاتی ہیں، لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر آفٹر 3 اور 4 منتھس کے بعد تو سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے وہ جلدی پریگننسی چاہتے ہیں اور جلدی بچہ چاہتے ہیں۔ تو جن پیشنٹس کا مور دین 2 ایئرس یا مور دین 1 ایئرس ہو گیا اور ان میں پریگننسی نہیں ہو رہی، تو ہمارے پاس کلینک پہ تشریف لائیں، اور جو میں نے وجوہات بتائی ہیں، اگر ان وجوہات یا علامات میں سے کوئی بھی وجہ یا علامات آپ میں موجود ہے تو آپ تشریف لائیے، آپ کی مکمل رہنمائی ہوگی اور مکمل علاج ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔